السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی نبیہ الذی اصطفیٰ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیٰ، اما بعد۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آئیے آج ایک حج کا بڑا عجیب سفر کرتے ہیں۔ یہ وہ سفر ہے جس کے بارے میں ہم نے نہ کبھی پڑھا اور نہ کبھی سوچا، نہ کبھی سمجھا۔ یہ خاتون زینب کوبولڈ، جو کہ اسکاٹ لینڈ اور انگریزوں میں سب سے پہلی خاتون تھیں جنہوں نے 1933 میں حج کے فرائض انجام دیے، اور انہوں نے اپنا حج کا سفر ایک کتاب میں نقل کیا جس کا نام انگریزی میں تھا پلگرمیج ٹو مکہ۔ خاتون زینب کوبولڈ، یا جن کا نام انگریزی میں لیڈی ایولن کوبولڈ تھا، وہ 1867 میں پیدا ہوئیں اسکاٹ لینڈ میں، اور 1963 میں یہ وہاں پہ فوت ہوئیں، اور ان کی قبر بھی وہاں ان کے اپنی زمین جو کہ جنگلات کی صورت رکھتی ہے پہاڑوں پہ، وہاں پہ اختیار کی گئی۔ ان کی قبر پہ سورہ نور کی آیات اللہ نور السماوات والارض لکھی گئیں ان کی خواہش کے مطابق، اور انہوں نے اپنا سفر جو مکہ کے لیے کیا تھا اور جو حج کا سفر کیا تھا، اس کی داستان اپنی ڈائری میں لکھی جو کہ بعد میں کتاب کی شکل میں چھپی۔ ان کی عمر 65 سال تھی جب انہوں نے حج کے فرائض انجام دیے، اور انہوں نے 48 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ یہ اپنی کتاب کے 14ویں صفحے میں لکھتی ہیں کہ بھائی میں جب چھوٹی تھی تو میری جو مسلمان آیا تھی اس کی وجہ سے مجھے اسلام سے جستجو اور محبت پیدا ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے دل میں یہ خیالات ابھرے کہ بھائی یہ وہ دین ہے جو کہ انسان کی فطرت سے مطابقت اور یکسوئی رکھتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لیڈی ایولن کوبولڈ اسلام کی کس طریقے سے تعریف کرتی ہیں۔ یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ ہمارے علماء اور مشائخ اور بزرگان دین اور ہماری تمام محترم کتابوں میں اور ہماری حدیثوں میں انشاءاللہ اسلام کی تعریف تو درج ہے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ والی جس نے ایک بڑی عجیب داستان حج لکھی، اسلام کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ کہتی ہیں the word Islam means surrender to God، کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اور پھر بہت ہی خوبصورت انداز میں، جیسے کہ کوئی بہت ہی بڑا اللہ والا اپنے قلم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ لکھ رہا ہے جو کہ الہامی کیفیات رکھتے ہیں۔ فرماتی ہیں A Muslim is one who is in harmony with the decrees of the author of this world۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کہ مسلمان وہ ہے جو کائنات کی لکھائی کرنے والے خالق کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بدل دے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ان کی نظر میں کائنات کی خوبصورتی اتنی خوبصورت اور دلچسپ تھی کہ انہوں نے اس کی تشبیہ ایک کتاب لکھنے والے سے دی، کیونکہ یہ خود بھی اپنی کتاب لکھ رہی تھیں، ڈائری لکھ رہی تھیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے who is in harmony with the decrees of the author of this world، کہ بھائی مسلمان وہ ہے جو کہ کائنات کی لکھائی کرنے والے خالق سے ہم آہنگی یا مطابقت رکھتا ہو۔ تو آئیے انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلی قسط میں یہ ڈسکس کریں گے کہ اور ان کی کیا رائے تھی اسلام اور حج کے بارے میں۔